آج کی اس ویڈیو میں ہم نے خواتین کے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پر ڈسکس کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایج ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے چائلڈ بیئرنگ ایج، یعنی یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے خواتین کی زندگی میں جب ان کو مینسز آتے ہیں، ماہواری ہوتی ہے اور ان کے ہاں بچی کی پیدائش ہو سکتی ہے۔ نارملی تو یہ ایج 15 سے لے کر 49 سال تک کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مینسز بعض اوقات ارلی ایج میں بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پری مینسٹرل سنڈروم یا PMS۔ تو یہ ویڈیو ہے PMS کے حوالے سے۔ ایک تو ریگولر خواتین کے ہر مہینے پیریڈز آتے ہیں جس میں کبھی جلدی ہوں گے، کبھی لیٹ ہوگا، ایمینوریا، ڈسمینوریا، پینفل ہوں گے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج ہم نے جو موضوع ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پیریڈ آنے سے پہلے کچھ خواتین کو کچھ ایسی کنڈیشنز آتی ہیں، کچھ ایسے سمٹمز آتے ہیں جس سے ان کی پوری زندگی، ان کی جو روٹین ہوتی ہے الٹ پلٹ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ سمٹمز کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کرتے تو آگے چل کر ان کی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ ہوم ریمیڈیز، کچھ ہولسٹک ریمیڈیز بھی شیئر کرنی ہے، تاکہ اگر آپ اپنی اس کنڈیشن کو بغیر گولیوں کے، صرف مینجمنٹ کے بجائے آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو کون سی ایسی نیچرل ہولسٹک ریمیڈیز موجود ہے جس سے آپ اپنی کنڈیشن کو بہتر کر سکتی ہیں۔ کیونکہ جو خواتین اس کنڈیشن میں مبتلا ہوتی ہیں تقریباً تھرو آؤٹ ان کا جو چائلڈ بیئرنگ ایج ہوتا ہے، یہ فیز ہوتا ہے، ان کو یہ پریشانی ہر مہینے آتی رہتی ہے، اور ہر مہینے آپ لوگ گولیاں کھا کر یا HRTs ہارمونل ریپلیسمنٹ ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا کے کسی حد تک ان سمٹمز کو سپریس کرتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں، لیکن ہر مہینے پھر وہی مسئلہ، وہی سائیکل آپ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ایسی کوئی چیز دیکھیں جس سے آپ کو اس کنڈیشن سے مکمل طور پہ نجات ملے، اور وہ پاسبل ہے کچھ نیچرل اور ہولسٹک ریمیڈیز کے ساتھ۔ اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پری مینسٹرل سنڈروم میں صرف موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ یس، موڈ ہونا، موڈی ہونا، موڈ سوئنگز ہونا یہ ایک بہت کامن مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ میں بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے، بہت سارے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ تقریباً یہ 75% سے لے کر 80% عورتوں کو متاثر کرتی ہے۔ یعنی جو یہ موضوع میں ڈسکس کر رہا ہوں PMS کا، یہ کوئی چھوٹے لیول کا نہیں ہے کہ صرف 2-4-10% تک خواتین کو متاثر کرے، لیکن اگر آپ بات کریں، آپس میں لیڈیز ڈسکس بھی کرتی ہیں، تو تقریباً 75 سے 80% خواتین میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بلوٹنگ ہوتی ہے، یعنی کریمپس بہت زیادہ ایبڈومینل کریمپس پڑتے ہیں، ان کو تھکن کا احساس ہوتا ہے، فٹیگ ہوتی ہے، ان کے سر میں درد ہوتا ہے، ان کے چھاتیوں میں پین ہو سکتا ہے، ڈسکمفرٹ ہو سکتی ہے، بے چینی، اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو غصہ، چڑچڑاپن بہت زیادہ آئے گا، اور کبھی کبھی کچھ خواتین میں میٹھا کھانے کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے کچھ مکس سمٹمز ان کو ملتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے پری مینسٹرل سنڈروم یا PMS۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ان سمٹمز کو چھپاتی ہیں، ڈسکس نہیں کرتی ڈاکٹرز کے ساتھ، اور وہ ساری عمر اس طرح کی پریشانیوں کو برداشت کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ڈسکس کریں کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے ساتھ، ہربلسٹ کے ساتھ، تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ ان وجوہات کو ٹارگٹ کر کے ٹریٹ کریں تو بہت ساری ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو ان میں جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہارمونل امبیلنس، یعنی جب آپ کے ہارمونز امبیلنس ہوں گے تو آپ کو مختلف قسم کے ہر مہینے سمٹمز ملیں گے، تو آپ کوئی ایسا طریقہ علاج کریں کہ آپ کے جو ہارمونز امبیلنسڈ ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے۔ دوسری اس پہ جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ناقص غذا، یعنی اگر آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے یا آپ کا معدہ اس کو پراپر طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کرتا، تو جو نیوٹریشن، جو ویلیو، جو بینیفٹ آپ کو مختلف چیزوں سے ملتے ہیں وہ آپ کو ملتے نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ کے اندر مختلف ریئیکشن یا مختلف سائن اینڈ سمٹمز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ خواتین کے اندر جینیٹیکلی یا انہیریٹڈ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں، یعنی ان کی فیملی میں بھی PMS ہے تو ان کو بھی ہوگا۔ اچھا، کچھ خواتین کے اندر انفلیمیشن کا ایک فینامینا ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر سوجن کا مسئلہ ہوتا ہے، مختلف حصوں میں سسٹ بھی بن جاتی ہیں، اینڈومیٹریوسس ہو سکتی ہیں، فائبرائڈز ہو سکتے ہیں، ایڈینومائیوسس ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری جو گروتھ ہوتی ہیں اب نارمل، وہ اسی فینامینا کے رزلٹ میں آتی ہیں جس میں انفلیمیشن یا سویلنگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے اندر اس طرح کی کنڈیشن ہے، PCOS کا مسئلہ ہے، یا جس طرح میں نے بتایا سسٹ کی پرابلم ہے، یا اور کوئی ایب نارمل یوٹرائن گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹیومر وغیرہ بنتے ہیں، تو آپ کو PMS ریلیٹڈ سمٹمز بھی ملیں گے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ جو خواتین کام کرتی ہیں ان کی پوری جاب، ان کی لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے ریلیشن شپ اگر ان کے ہوں تو، اور ایون بعضوں کا شادی شدہ خواتین میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ریلیشن شپ کا بہت زیادہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر اسٹریس،
انزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ کے جو ذہنی مسائل ہیں وہ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ اس کے کچھ سلوشن کی بات کروں گا، کیونکہ پرابلم تو ہے پی ایم ایس، جس کو ہم نے کہا کہ تقریباً 75% سے لے کر 85% تک بھی کچھ اسٹیٹسٹیکل اس کا ڈیٹا ملتا ہے کہ خواتین میں یہ مسئلہ ہے اور یہ ایک جینون مسئلہ ہے، لیکن بہت ساری خواتین اس کا پراپر لانگ ٹرم سلوشن نہیں نکالتی۔ ہر مہینے جب ان کو ٹربل ہوتی ہے تو وہ یا تو ہارٹ باٹل رکھ لیتی ہیں، یا پین کلرز کا استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا اینگزولیٹک لیتی ہیں، یا اینٹی ڈپریسنٹ گولیاں لینا شروع کر دیتی ہیں، تو وقتی طور پہ وہ اپنے آپ کو سیٹ کرتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم مینجمنٹ کے بارے میں وہ نہیں سوچتی۔ تو میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہربل چیزیں شیئر کرنی ہیں جن کا اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو لانگ ٹرم بینیفٹ بھی ہوگا، اور یہ جو آپ کے سمٹمز میں ان میں بہت زیادہ جو انٹینسٹی ہے اس میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی ایک ہرب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو ہم نارملی کہتے ہیں چیسٹ بیری، جس کو وائٹس بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو ایگنس کاسٹس کے نام سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور وہ نارملی آپ کو کیپسول یا گولیوں کی صورت میں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو پروجسٹرون کا لیول ڈسٹرب ہوتا ہے یا ہارمونل امبیلنس ہے وہ بیلنس ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سٹریس کی وجہ سے ہے، انفلیمیشن کی وجہ سے ہے، یا اگر آپ ایسے ہیں جن کا کورٹیسول لیول بڑا ہوا ہے، ایڈرینل گلینڈ آپ کا ڈسٹرب ہے، کرونک فٹیگ کا مسئلہ ہے، تو اس میں جو ہرب آپ کو ہیلپ کرتی ہے، جو جڑی بوٹی آپ کو فائدہ دیتی ہے، اس کا نام ہے ایشواگنڈا۔ تو اگر آپ کا بہت زیادہ چڑچڑاپن ہے، اگر آپ کو بے چینی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، سٹریس کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں آپ جو ہے نا ایشواگنڈا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلی چیز ہے کہ اگر آپ کے اندر انفلیمیشن کا مسئلہ ہے، سوجن کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں آپ اومیگا 3 کا استعمال کریں۔ اب اومیگا 3 آپ کو مختلف سورسز سے ملتے ہیں، یہ پلانٹ سے بھی ملیں گے اور آپ کو اینیمل سورسز سے بھی ملتے ہیں۔ تو نارملی جو سی لائف ہوتی ہے، فش ہوتی ہے، وہ اس کی بہترین سورس ہوتی ہے، جس میں سامن فش ہے، سارڈینز ہیں، میکوریل ہے، بہت ساری فش ہیں، لیکن ادروائز آپ اس کے سپلیمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اومیگا 3 کے کاڈ لیور آئل میں بھی ملتی ہے۔ تو اس کے استعمال سے آپ کے اندر اگر انفلیمیشن کا مسئلہ ہے تو بہتر ہوگا۔ تو نیچرل طریقے سے بجائے پین کلر لینے کے آپ ایشواگنڈا کا استعمال کریں، ایگنس کاسٹس کا استعمال کریں، اومیگا 3 کا استعمال کریں۔ اگر آپ میں بہت زیادہ درد ہے، پین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ بے چینی ہے، تو آپ کو سپلیمنٹ بھی کچھ لینے چاہیے۔ اس میں جو ٹاپ کے جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں جو نرو سے لے کر آپ کے کریمپس تک کام کرتے ہیں، اس میں میگنیشیم اور وٹامن B6 بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسا سپلیمنٹ لیں، کوئی ایسی کمبینیشن لیں جس میں وٹامن B6 اور ساتھ ہی آپ کو میگنیشیم مل جائے، تو اس کے ساتھ جو کریمپس ہوتے ہیں، جو آپ کے اندر پین ہوتے ہیں، وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، جن خواتین کو چھاتیوں میں درد ہوتا ہے، بریسٹ پین ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایوننگ پرائم روز آئل، اس کا وہ مساج بھی کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ اس کے سپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایوننگ پرائم روز آئل جو ہے یہ مینوپوز میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، اور جن خواتین کو موڈ سوئنگز کا مسئلہ ہو اس میں بھی بہت زیادہ آرام کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کو جنرل تھکاوٹ ہوتی ہے تو کچھ لوگوں میں وٹامنس کی کمی کے ساتھ ساتھ کیلشیم اور وٹامن ڈی جو سپلیمنٹس ان کی کمی ہوتی ہے، تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سپلیمنٹ لینے سے پہلے آپ اپنے لوکل ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنا چیک اپ کروائیں۔ اگر آپ کے اندر وٹامن ڈی کا لیول کم ہے، کیلشیم کا لیول کم ہے، وٹامن B6 کم ہے، میگنیشیم کم ہے، تب آپ استعمال کریں۔ اگر ان کے لیول ٹھیک ہے تو پھر ان کی کمی نہیں ہے، پھر کوئی اور کازیٹیو فیکٹر سیکنڈری کاز ہو سکتی ہے آپ کے اندر پی ایم ایس یا پری مینسٹرل سنڈروم کے حوالے سے۔ اچھا، اگلی ہم بات کریں گے، میں نے آپ کے ساتھ 2 ہوم ریمیڈیز شیئر کرنی ہے، کوئی ایسی ریسیپیز جن کا آپ ہر مہینے اگر گھر میں استعمال کریں تو آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا۔ پہلی ہے جس میں آپ نے ادرک کا استعمال کرنا ہے، اور ساتھ اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے دار چینی، جس کو سینیمن پاؤڈر کہتے ہیں۔ اس کے استعمال سے یہ ہوگا، اس کا یعنی آپ نے کہوا بنانا ہے، یعنی آپ نے پانی ابالنا ہے، اس میں تھوڑی سی آپ ڈالیں ادرک، فریش جو جنجر ہوتی ہے، گریٹڈ جنجر، اس میں تھوڑا سا آپ ڈالیں سینیمن، اور یہ آپ اپنی ڈیٹ سے 7 دن پہلے سے لینا شروع کر دیں۔ اگر آپ 7 دن پہلے یہ کہوا روزانہ 1 یا 2 کپ پی لیں گے تو آپ کی جو شدت ہوگی اس میں بہت زیادہ کمی ہوگی، اور آپ کو پین کلر جو انالجیسکس ہوتے ہیں جس کے بہت زیادہ آپ کے معدے پہ اثرات ہو سکتے ہیں، سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ گولڈن جو لاٹے ہوتا ہے، یعنی دودھ جو ہوتا ہے جس میں آپ ہلدی ڈالیں اور اس کے اندر آپ تھوڑی سی کالی مرچ کا اضافہ کریں، تھوڑا سا اس میں آپ اگر ڈال دیں ناریل کو دودھ، یعنی ہلدی والا جو دودھ ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، ساتھ ہی اس میں آپ ڈالیں کوکونٹ ملک، یہ آپ کمبینیشن بنا کے روزانہ 1 گلاس رات کو سوتے وقت پئیں، تو اس کے ساتھ بھی آپ کے بہت سارے جو مسائل ہیں پی ایم ایس کے حوالے سے، جنرل فٹیگ، تھکاوٹ، پین وغیرہ، یہ کافی کم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو ریسیپیز بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آخری بات میں آپ سے کروں گا ہومیوپیتھی کے حوالے سے، کیونکہ میں ایک نیچروپیتھ ہوں۔ نیچروپیتھ میں ہم ہربل سپلیمنٹ بھی دیتے ہیں، ڈیلی جو سپلیمنٹس ہیں ان کی بھی ہم ایڈوائز کرتے ہیں، لائف سٹائل چینجز بھی آتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہومیوپیتھی سے بھی اپنے پیشنٹس کا علاج کرتا ہوں۔
और अगर आप होम्योपैथी से प्रॉपर इलाज करें तो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट हो सकते हैं। तो मैं आपके साथ टॉप 3 होम्योपैथिक रेमेडी शेयर करूंगा, लेकिन ये है कि आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करने के बाद, किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करें तो पहला फ़ायदा होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकन होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसमें जो मेडिसिन आपको फ़ायदा देगी उसका नाम है सीपिया। तो सीपिया 30 की गोलियाँ ये हम बना के रखते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। आप रोज़ाना 2 से 3 टाइम लें। तो अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा आपका मूड डिस्टर्ब होता है, आप नेगेटिव फीलिंग्स के साथ हैं, इवन घर वालों के साथ आपको बात करने का दिल नहीं चाहता, और इसके अलावा आपका जो जिस्म है बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, यानी जो फ्लैट चेस्ट वीमेन होती हैं जिनके फिगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं डेवलप्ड होते, उनमें भी सीपिया मेडिसिन बहुत ज़्यादा काम करती है। तो अगर आप दुबली पतली हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा मजाज है, आपका हार्मोन्स डिस्टर्ब है और हर महीने आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस सूरत में जो मेडिसिन आपको हेल्प करेगी उसका नाम है सीपिया। अगली मेडिसिन उसका नाम है पल्सटीला। ये हम तब देते हैं जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, आप एक इमोशनल किस्म की इंसान है, आप एक जेंटल किस्म की पर्सनालिटी है, आपको आउट गोइंग अच्छी लगती है, आप जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, इमोशनल किस्म की इंसान है, लेकिन हर महीने आपको भी पेन होता है, तो तब आप जो दवाई लेंगे उसका नाम है पल्सटीला। तो होम्योपैथिक में मेडिसिन जो ली जाती है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक, आपके जो सिम्टम्स हैं आपकी प्रेजेंटेशन के मुताबिक होती हैं। तो बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कभी कभी रिजल्ट मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। न मिलने की वजह ये होती है कि आप जो है ना गलत तरीके से अपने लिए दवाई लेते हैं। आपकी पर्सनालिटी जो है वो सीपिया की है और आप दवाई ले रही होती हैं पल्सटीला की, तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। अगली जो पर्सनालिटी होती है वो होती है माशाल्लाह जिनके जो जिस्म जो है काफ़ी मोटे होते हैं, उनका वज़न बड़ा होता है, जिनको हम कहते हैं फेयर फ्लैबी किस्म की पर्सनालिटीज़। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, आपको उबले हुए अंडे अच्छे लगते हैं, आप चावल बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, आपको पसीने आते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको पीएमएस का मसला है तो आप जो दवाई लेंगे उसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। तो कैलकेरिया कार्ब की पर्सनालिटी सीपीएस से मुख्तलिफ होती है, पल्सटीला से मुख्तलिफ होती है। इस तरह के लोग जो ना वो ज़्यादातर फरबा होते हैं, उनमें मोटापा होना ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें तो जो भी दवाई आपको चाहिए आप इनको गोलियों की सूरत में लें। इस तरह से आपको मीठी गोलियां मिलेंगी और ये दिन में 2 से 3 टाइम इस्तेमाल करें। लेकिन बहरहाल ये टॉप 3 मेडिसिन थी जो हम नॉर्मली देते हैं, सीपिया, पल्सटीला और कैलकेरिया कार्ब। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, डिस्मेनोरिया भी है साथ, यानी पीरियड्स होने के बाद भी आपको पेन होते हैं, तो आप मैग्नीशियम फास्फोरिकम एक मेडिसिन होती है होम्योपैथी की, वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये था कि पीएमएस एक जेन्युइन मसला है और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, यानी इसका जो दौरानिया है 1 साल 2 साल नहीं है। जिन लेडीज़ को, जिन ख़वातीन को ये मसला होता है, तो जब से उनके पहले पीरियड शुरू होते हैं, चाहे वो 9 साल है, 10 साल, 11 साल, क्योंकि वेरिएशन कर सकती है मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, और ये मसला तकरीबन 50-52 तक कुछ औरतों में चलता है। तो समझिए आपके 40 साल का जो एक अरसा है, हर महीने आपको ट्रबल हो रही है, और अगर आप उस ट्रबल को ख़त्म नहीं करेंगी तो सारी उम्र आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और इसके साथ आपके मामलात, आपके रिलेशनशिप, आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन का मसला हो सकता है। अगर आपको मुझसे कुछ मज़ीद हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करें। मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है, आप दुनिया में कहीं से भी मुझसे टेली कंसल्टेशन कर सकती हैं। अगर आपको जैसी ही कोई हेल्प एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट करें, अपना क्वेश्चन करें, और किसी और मौजू पर भी अगर आपने बात करनी है, इनफर्टिलिटी के हवाले से, एंडोमेट्रियोसिस के हवाले से, या बहुत सारे ख़वातीन के मसले होते हैं, तो होम्योपैथी में हर चीज़ का काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज मौजूद है। लेकिन यह है कि आपको प्रॉपर डिस्कस करके अपनी दवाई लेनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।